بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی جمیع الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، درود پاک کے ساتھ جڑے رہو اور زیادہ سے زیادہ مسلمان بہن اور بھائیوں کو جہاں تک کوشش ہو سکے درود پاک کے ساتھ جڑے رکھیں، کیونکہ درود پاک کے ساتھ جڑے رہنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک کا ذکر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ذکر ہے۔ جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے، اور اسی طرح درود پاک کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، درود پاک کو باقاعدہ پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ درود پاک اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اس خزانے کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، اور جو اس خزانے کو پا لیتا ہے تو اس خزانے پانے والے کو دنیا اور آخرت کی کسی شے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے عزیزو، آج میں اپنی بہن کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو پریشانی میں مبتلا تھی اور اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور اپنے مسئلے کا حل کیسے نکالے۔ تو میرے عزیزو، درود پاک پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ کسی پریشانی میں پھنس جائے اور وہ پریشانی ختم نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی اس کا کوئی حل مل رہا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام کا تحفہ کثرت سے پیش کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے معلوم ہوا، جو بندہ کسی بھی مشکل پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام پڑھنا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں اپنی بہن کا واقعہ سنانے جا رہا تھا جو اتنی شدید ٹینشن میں تھی کہ درود پاک کے بدلے اس کا اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا۔ یہ واقعہ 6 اگست 2023 کا ہے۔ میری اسلامی بہن جو ایک اسکول میں ٹیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی کا موقع دیا، مگر ترقی پانے کے بعد بھی وہ اتنی زیادہ پریشان تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ دوسرے اساتذہ جن کو ترقی ملی تھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر جن سیٹوں پہ درخواست دینی تھی ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اب وہ اس وجہ سے پریشان تھی کہ اتنے زیادہ اساتذہ میں اس کو سیٹ کیسے ملے گی۔ اسی پریشانی کے عالم نے اس نے مجھے میسج کیا کہ بھائی یہ معاملہ ہے کہ میری پروموشن ہو گئی ہے اور ٹیچرز اتنے زیادہ ہیں کہ میرا کسی سیٹ پر آنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اس بہن کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دو، اور میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، چونکہ آج کل محکمہ تعلیم میں اساتذہ کی ترقی اور ٹرانسفر آن لائن کی جاتی ہے، جب میں نے بہن کی آن لائن ترقی کے لیے اپلائی کرنا چاہا تو جے اسکول کو بھی چیک کرتا، وہاں پر پہلے سے ہی 30-40 اساتذہ نے اپلائی کیا ہوا تھا، جو واقعی اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ تو میرے عزیزو، میں نے اپنی بہن کو تسلی دی اور اس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے آن لائن درخواست اپلائی کی۔ میرے عزیزو، جب میں نے اپنی سسٹر کے لیے آن لائن اپلائی کیا تو بس اللہ تعالیٰ کے توکل پر اپلائی کیا، لیکن جب میں نے تمام نشستوں جن پر وہ چاہتی تھی کہ میری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے ان تمام کو سلیکٹ کر لیا، اور سلیکٹ کرنے کے بعد درخواست کو آن لائن جمع کروانے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام کا تحفہ پیش کیا اور درخواست جمع ہونے سے پہلے اس پر پھونک مار دی، چونکہ میرے عزیزو، میرا درود پاک پر پختہ یقین تھا کہ جو بھی کام درود پاک پڑھ کر کیا جائے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، کیونکہ میرے پہلے بھی بہت سے ایسے کام، ایسے معاملات جو حل نہیں ہو رہے تھے حل ہو چکے تھے، اسی یقین اور اعتماد کی وجہ سے میں نے صرف ایک بار درود پاک پڑھا اور درخواست جمع کروا دی۔ تو میرے عزیزو، جہاں پر ہر اسکول میں 30-40 اساتذہ نے اپلائی کیا ہوا تھا، جہاں میری بہن کا
میرٹ بننا ناممکن تھا، مگر میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ایسا کرم کیا کہ ایک اسکول ایسا سلیکٹ ہوا جہاں پر صرف 3 لوگوں نے اپلائی کیا۔ تو میرے عزیزو وہاں پر 2 لوگوں کے آرڈر ہونے تھے، جن میں سے ایک میری سسٹر کے آرڈر ہو گئے اور دوسرے اس کی کسی اور دوست کے ہو گئے۔ میرے عزیزو اس واقعہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مشکل کتنی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر، ان پر درود و سلام پڑھ کر اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ معاملات حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی گئی دعا کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوتی، بلکہ بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی ہے۔ میرے عزیزو جب بھی دعا مانگیں تو اول اور آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام کا تحفہ پیش کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے اور مقبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ میرے عزیزو جو لوگ درود پاک نہیں پڑھتے ان کی بدبختی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی فضیلت کو ہی نہیں جانتے۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ درود پاک پڑھنا ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے کامیابی کا زینہ ہے تو وہ کسی بھی صورت درود پاک پڑھنا نہ چھوڑیں۔ میرے عزیزو درود پاک کے بارے میں حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو مرشد کامل نہ مل سکے کہ وہ اس کی رہنمائی کرے اور نہ ہی اس کا کسی پر عقیدہ اور اعتماد ٹھہرے تو اس کے بارے میں حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی مرشد اور حقیقی راستہ دکھلا دے گا۔ بہرحال میرے عزیزو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی کامیابی ہو، ہر طرح کی مصیبتیں مشکلات دور ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہو، تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڑ کے ساتھ جڑ جائے اور کثرت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے، کیونکہ اس کا درود پاک پڑھنا اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے بہترین ذریعہ ہے، بلکہ اس کو قرب مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ میرے عزیزو میرا تو پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مانگنے والے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، کیونکہ وہ ایسا کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کے نام کے وسیلے سے مانگا جائے تو وہ کسی کو خالی ہاتھ لٹا دے، بلکہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور سفارش ہی ہمارے کام آئے گی۔ تو میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ تمام عالم اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور بکثرت درود و اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا درود پاک ایک بار پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارا پڑھا گیا درود پاک قبول فرما، آمین، اور اس کے بدلے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، آمین ثم آمین۔